سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. بندے بنو, پیر صاحبان بھی, مولوی صاحبان بھی, اسی بھی, تسی بھی, سارے تے اللہ کے عاجز ہو جڑا اس نظام چلایا ہے. اللہ کو معافی منگو, علاج شاج کراؤ تے اپنے آپ اچا نہ سمجھا کرو جی اسی تساں کول بڑے اچے ہاں. نہ جی, میں اپنی آنا, میں تو گل ساری کھول جوڑی ہے. ایک چنگے پلے پیر خانے دا بندہ میرا دادا پیر مہر علی شاہ ہے, تے میں سچیاں گلاں کر رہا نے. اللہ دا واسطہ نے, نہ فراڈیاں کول بچے ہو تے اللہ دے نال نسبت قائم کرو, اللہ کو منگو, اللہ دی بارگاہ وچ سر چکاؤ, اپنے گناہاں دی معافی منگو, استغفار کرو. وہی ذات نے بخشنے والی, وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ. بخشنے والا بھی ہوے تے ڈرنے دے لائق بھی ہوے, اور کوئی ڈرنے دے لائق نہیں. سمجھ آئی؟ بڑے تو بڑا بندہ آویں جے, میں بیٹھا ہاں, میں اپنی گل کرنا, اور بھی کوئی آویں جے, ماؤ نہ پتر تے آوے سامنے, مشائخ وچوں آوے کوئی, مولویاں وچوں آوے, مفتیاں وچوں آوے, لیڈراں وچوں آوے, کوئی بندہ نکل کے آوے, میں ایتھے گل کرنا, ایک وال ڈنگا کر دے, میں بیٹھا عاجز جا بندہ, میرا وال ڈنگا کر کے دسے, ماؤ نہ پتر جمے ہی نہیں ہے کوئی. میں جادو بھی وہ پھیرنے والا ہے. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, کہ جادوگر بھی اس کی اجازت تو بغیر کسی کو ضرر نہیں دے سکتا. قرآن فرماندا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اے لوگ آتے ہیں جناب, اے میرا جادو نال بند کر دیتا نے کام, میرے جادو نال بچے بند کر دیتے نے, میرے جادو نال جناب فلانا کام بند ہو گیا. سنو قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں, اگر اللہ تانوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے, یہ آیت کہندی ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اگر ضرر اللہ پہنچانا چاہتا ہے تو تانوں اس دے ہتھوں پہنچاسی, اس جادوگر دے ہتھوں. ضرر پہنچانا چاہتا ہے تانوں کو چنڈ مارنے والا مار ویسی, تانوں ضرر پہنچی, بے عزتی ہو ویسی تہاڈی, او پہنچانا چاہتا ہے. تے اس دا پہلو مخالف کہے کہ اگر او نہیں چاہتا تے نہ کوئی جادوگر تہاڈے تے کچھ کر سکتا ہے. تے پھر جناب ہن نتیجہ کیا نکلیا کہ تسی پھر جادوگراں دے وچ کیوں وڑنے ہو, انہاں نے پیراں 'چ کیوں ٹہنے, انہاں کو پیسے کیوں خرچ کرنے ہو. جڑا جادو نو توڑدا ہے تے روکدا ہے, اس دی بارگاہ وچ سجدہ کیوں نہیں کردے ہو کہ مینوں بچا مالک, اس دے شر کول بچا. ومن شر حاسد اذا حسد, اسی واسطے معوذتین دا پڑھدا حضور خود پڑھدے سن. آخری دو کل راتی پڑھ کے سو, قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس. اے راتی پڑھ کے جڑا بندہ میری گل سن رہا ہے, راتی پڑھ کے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم دروشی حضور تے بھیج کے 2 باری 4 باری پڑھو. اس تو بعد پھوکو آپے تے ماحول وچ پورے نہ جن نہ بلا نہ جادو نہ سحر نہ کچھ بھی, سب غائب. اللہ دا فضل. تے روز چور نہ کریا کرو اساں جی فلانے بندہ کی نفع دے سکنا ہے تے نقصان کے دے سکنا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر رہتے, اللہ تعالیٰ نافع, بندہ کیا کر سکتا ہے. بندے قبض ہو ونجے گا, اپنی قبض نہیں کھول سکنا. ڈاکٹر در دوڑنے کہ پیر تے کہ فقیر تے جے جنتری تے کہ منتری, مفتی صاحب بھی دوڑنے نے قبض 5 دن نہیں ہوئی ہے, حضور کوئی اچھی چیز نہیں ملی. بول ونجے تے روک کوئی نہیں سکنا, گولیاں پہ کنیا 3 دہڑے دی کھلنی نہیں اندر. آپے تے ہے تو ڈر حال ہے, نہ قبض روک سکنے ہوتے نہ قبض کھول سکنے ہوتے. دعا نہیں مشکل کشائی کے نہیں کر سو. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. یار ابھی تو تھوڑی سی شرم کر لو. ایک ٹائم تھا جب پیر نصیر الدین نصیر ان شخصیت کو بھی بہت بڑا پیر مانا جاتا تھا, اور آج بھی جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں بریلویت کے اوپر, وہ آج بھی ان شخصیت کو بہت بڑا پیر مانتے ہیں, کیونکہ ان کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے, یا ان کے گھرانے میں سے. تو جو ان کے گھرانے میں سے اس چیز کو مان گیا کہ جو کوئی محمد کی عبادت یا سجدہ کرتا تھا وہ یہ مان لے کہ محمد کو موت آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ زندہ ہے. یہ الفاظ اپنے پیروں کی قبروں پہ جا کے بولو نا, ان کی جو مزاریں بنی ہوئی ہیں جن پر جا کے ہر سال لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے عرس کرواتے ہو, اپنے آپ کو عاشق رسول بولتے ہو نا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر تو آپ کا عشق نہیں ہوگا, یا آپ ان سے بڑے عاشق رسول ہیں نہیں ہے. تو جب آپ ان سے بڑے نہیں ہیں تو پھر آپ کے پیر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل اور بڑے ہیں؟ آپ ان کے مزار پہ جا کے عرس کر رہے ہوتے ہو, ناچ رہے ہوتے ہو, گا رہے ہوتے ہو, ڈانس کر رہے ہوتے ہو, سجدہ کر رہے ہوتے ہو, ان سے خیرات مانگ رہے ہوتے ہو, پتہ نہیں کیا کچھ لے رہے ہوتے ہو, مانگ رہے ہوتے ہو. تو اگر آپ بھی عاشق رسول ہو تو پھر اپنے پیر کے حوالے سے یہ بات کرو, اور آج سے بائیک آؤٹ کرو ان لوگوں کا جو اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں کہ پیر یہاں بھی مدد کرے گا, پیر وہاں بھی مدد کرے گا. تمہارے اپنے اعمال کام آئیں گے, تمہاری اپنی نیکیاں تمہارے کام آئیں گی, کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. اور جو آخر میں کام آئے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی, اگر آپ ان کے بتائے ہوئے دین پر اسی طرح چلے ہو جیسے انہوں نے آپ کو بتایا. اگر اپنی مرضی کا دین مانا یہ سوچ کے کہ نبی پاک بخشوا لیں گے, شرک کرتے رہے یہ سوچ کے کہ نبی پاک بخشوا لیں گے, تو آپ غلط فہمی کا شکار ہو. آنکھیں کھولو, دیکھو اور پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ ایسے بندے کی شفاعت نہیں کروائیں گے, کیونکہ قرآن میں اللہ خود ایسے بندے کی شفاعت نہیں کریں گے, ایسے بندے پر رحم نہیں کریں گے جو مشرک ہوگا. اور یہ کلمے کے بیریئر کو اگر ہٹا دیا جائے نا, تو یہ کافر اور یہ جو کلمہ کو مسلمان ہے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. بات تو صحیح ہے.
آپ بتائیں. ہاں میں بتاتا ہوں. آپ بتائیں. آپ بتائیں پھر وہی جواب ہوگا اویس میرا. بھائی میری بات ختم ہو گئی آج, ٹھیک ہے. مفتی صاحب کو اللہ خوش رکھے. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ان سے میری ملاقات بھی ہوئی, لیکن میں یہ سوال, ہم سینہ تاک کے کہتے ہیں, میں آپ کے چینل کے ذریعے ہم مولا کائنات کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے رہے ہمارے نزدیک کفر ہے. ہاں آپ کے نزدیک کفر ہے. ٹھیک ہے. سمجھتے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور نکاح بھی نہیں ہوتا. اسی عقیدے کی وجہ سے. اس جگہ یہ سنی بھائی بالکل ٹھیک ہے, سنی ہے یا بریلوی ہے جو بھی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اہل تشیعوں کا اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تو بہت بھیڑا عقیدہ ہے آپ لوگوں کا میرے بھائی, کہ آپ حضرت علی کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں, آپ کے غلام تھے اور آپ کے داماد تھے, ان کو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, حضرت یونس اور کم بیش 1,24,000 انبیاء کرام سے معصوم سمجھتے ہو اور افضل سمجھتے ہو. یہ کیسا عقیدہ ہے آپ کا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز ترغیب دلائی ہے؟ اور اگر اب آپ اس چیز کو ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا, ہمارا بھی اس چیز پر ایمان ہے, تو کیا آپ علیہ السلام اپنے آپ کو باقی جتنے بھی اس دنیا سے انبیاء کرام گزر گئے ہیں ان سے معصوم اور افضل سمجھتے تھے؟ تو اپنے عقائدوں کو بدلیں تاکہ متفق ہو سکے دین اسلام پہ, نہ کہ یہ تفرقہ مزید پھیلایا جائے. دھرتی پر, اس کرۂ ارض پر, اس چمکتے ستاروں کے آسمان کے نیچے کسی ماں کی کوکھ نے وہ آج تک بیٹا پیدا نہیں کیا جو علماء دیوبند کو دلال میں پھنسا جائے. تقی عثمانی کو میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں, جس کوچ کے اندر, جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے, میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا. یہاں سے لے کر دیوبند تک, مناظر کبیر کے اس مرکز سے لے کر نجف تک میں چیلنج کر رہا ہوں, لبیک یا رسول اللہ ثابت کرنا میری ڈیوٹی ہے. اگر سعودی حکومت مجھے وہاں بلاتی ہے انشاءاللہ عربی میں مناظرہ کروں گا اور ثابت کروں گا. ویسے میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, ان مناظروں سے عوام میں جھگڑے کے علاوہ, فساد کے علاوہ, ملک پاکستان میں مزید تباہیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں نکلے گا, نہ ہی کچھ ہوگا اور نہ ہی کسی کو کچھ ملے گا. کیونکہ مجھے آپ یہ بتائیں, یہ جو فرقہ دیوبند ہے کروڑوں لوگ ان پر جان نچھاور کرنے والے ہیں, اسی طرح سے یہ جو بریلیت فرقہ ہے اہل سنت جس کو یہ بولتے ہیں اور خود کو بریلوی کہلواتے ہیں, تو ان کو بھی کروڑوں جو ہے وہ پیار کرنے والے ہیں. تو جو جماعت کے لوگ جس جماعت کو ہارتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا وہ اس چیز پہ ایمان رکھ لیں گے کہ اب ہمیں دیوبندی ہو جانا چاہیے, اگر بالفرض دیوبندی اپنے عقائد کے حوالے سے سچے ہو گئے, اور اگر بریلوی سچے ہو گئے تو کیا دیوبند کی جو کروڑوں لوگ ماننے اور جاننے والے تو یہ کیا کہیں گے کہ ہاں ہم جھوٹے تھے اب یہ سچے ہیں, اس طرف ہو لو, دنگے فساد نہیں ہوں گے. اور میرے بھائی تم اپنی جگہ سچے, وہ اپنی جگہ سچے, مل کے آپ صرف شرک کو ختم کرو. یہ جو اندر خانے پیر فقیریاں اور یہ مریدیوں کے ساتھ بدفعلیاں, بچوں کے ساتھ قرآن مجید اور مدارس کے نام پہ بدفعلیاں یہ جو کی جا رہی ہیں, اور جو ڈونیشنز اور چندے مسجدوں کے نام پر لے لے کے مولوی سائیکلوں سے پراڑوں تک پہنچ رہے ہیں, اور جھوٹی کہانیاں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتا کے, چاہے وہ جس مرضی فرقے کے اندر ہے, یہ جو کام ہو رہے ہیں نا, جو کہ در حقیقت دوسرے لوگوں کو ہماری دین کی, ہمارے اسلام کی پہچان اور ایک جو ویو ہوتا ہے وہ غلط پہنچوا رہے ہیں, امیج غلط پہنچوا رہے ہیں, تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیے, اپنے اپنے طریقے سے کام کریں اور شرک کا صفایا کریں, مشرک بننے سے اپنی عوام کو روکیے. یہ مناظرے کر کے کیا کر لیں گے آپ؟ کیا مل جائے گا اس ملک کو یا ادھر کے بندوں کو کیا مل جائے گا؟ ایک عام بندے کو اس مناظرے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اینڈ تو اس کو بھی پتا کہ دنگے فساد جھگڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جس طرح سے کافروں نے ہماری مسجدوں کو نقصان پہنچایا تھا, ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا یہ مناظروں کے رزلٹ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی مسجدیں توڑتے پھریں. معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا, چل.